السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی اور میں ہوں سعد مصطفیٰ۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ضیاء اسلم صاحب، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ضیاء اسلم صاحب نے اپنی اسٹرگل کس طرح کنٹینیو کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں، یہ سب ہم ان کی زبانی ہی جانیں گے۔ ضیاء بھائی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کی ٹیم کا، خاص طور پہ جو اسپیشل بچوں کے لیے جو ایک کاوش ہے بٹ صاحب کی، اور یہ بہت ایک یونیک ایک یہ کوشش ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں، ایسی میری نالج میں نہیں ہے کہ اس میں اسپیشل جو ہے وہ خود ہی انٹرویو کریں اسپیشل وی آئی کا۔ ضیاء بھائی، آپ نے اپنی لائف ابھی تک جو اسٹرگل کی اس کی کچھ تھوڑی سی سٹوری شیئر کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ ماشاءاللہ کتنے ایکٹیو ہیں، کیسے آگے بڑھے، کیسے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میری سٹوری بڑی بریف ہے۔ میں نے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ سے میٹرک کیا فرسٹ ڈویژن میں، اور فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا تو ایکس سی ایم پنجاب شہباز شریف اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مجھے 3 لاکھ روپے کا انعام ملا، اور یہ میری میموریبل اچیومنٹ ہے، انفارگیٹیبل مومنٹ ہے میری زندگی کا۔ اس کے بعد جی سی یو چلے گئے، جی سی یو میں 6 ایئر اسپینڈ کیے، انٹرمیڈیٹ بھی فرسٹ ڈویژن میں کیا، بی ایس پولیٹیکل سائنس سے فرسٹ ڈویژن میں کیا۔ اس کے بعد 2017 میں پبلک سروس کمیشن کی سیٹس آئیں تو سلیکشن ہوگی میرٹ کے اوپر۔ ہر کا ڈسیبل کوٹا بھی تھا لیکن میرا نام میرٹ پہ آیا، اور 17 میں سلیکشن ہوئی تو 2018 میں گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج ریلوے روڈ لاہور میں پوسٹنگ ہوئی، اور اب 4.5 سال سے وہاں میں ایز اے لیکچرر پولیٹیکل سائنس سرو کر رہا ہوں، اور میں ہائیلی سیٹسفائیڈ ہوں اپنی جاب سے۔ اور اب ایک اور جو ہے جو پروجیکٹ جس پہ میں کام کر رہا ہوں پارٹ ٹائم، جس پہ میں نے اسٹارٹ کیا، وہ ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی اور این ٹی ایس کی ریکروٹمنٹ کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی گائیڈ لائن اور ان کو جو ہے وہ تیاری کروا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے وہ انیشیٹ کیے ہیں، تمام نوٹس میں نے پریپیئر کیے ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کوئی اکیڈمی بنائی ہے اس سلسلے میں؟ کیا کس طرح آپ ٹیوشن دے رہے ہیں کیا؟ میں نے یہ سارا سیٹ اپ اپنے پاس سافٹ کاپیز میں ریڈی کر لیا ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آن لائن بھی سرو کریں گے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا اتنا۔ آج کل زوم ہے، مختلف جو ایپس ہیں، یہ گوگل میٹ ہے، یہ تمام ویژولی امپیئرڈ کے لیے ایپس ایکسیسیبل ہیں، اور ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں تھرو موبائل بھی۔ آپ کو پتہ ہے سیٹنگ میں جائیں، ٹاک بیک کی آپشن آن کریں تو موبائل ہمارے لیے ایکسیسیبل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جاب ایکسیس ود اسپیچ کا جو سافٹ ویئر ہے ہمارے لیپ ٹاپ کو ہمارے لیے ایکسیسیبل کر دیتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہیں، اب اس طریقے سے جو ہے میں یہ ڈیولپ کیا ہے یہ پروگرام۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک بیج، فریش بیج آپ کو ملے گا۔ اچھا ضیاء بھائی، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھا، جو اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بورنگ ہوتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پولیٹیکل سائنس قطعاً بورنگ نہیں ہے، یہ بہت زبردست سبجیکٹ ہے جی۔ یہ آپ کو یہ کہتے ہیں اسٹڈی آف دی انسٹیٹیوشنز آف دی اسٹیٹ، یعنی آپ کو ڈسپلن جو ایک ریاست میں ہونا چاہیے وہ بتاتا ہے، اور آپ کو آپ کے رائٹس کے بارے میں آگاہی، اور بہت زبردست اور بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ۔ کوئی انسپریشن ہوگی کسی کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہوں گے پولیٹیکل کیریئر میں، کوئی سیاستدان انسپریشن؟ نہیں، انسپریشن نہیں، میں نے اس کے اوپر جب پولیٹکس جب آپ سنتے ہیں اور جب آپ پریکٹیکلی پڑھتے ہیں تو بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، اور اس میں حسن عسکری رضوی صاحب کا کام دیکھا جائے، اور اس کے بعد ہمارے اپنے جو بلائنڈ ہیں انہوں نے بہت ایکسلریٹ کیا اس فیلڈ کے اندر، تو وہاں سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ یہ سبجیکٹ ہے، بڑا پریکٹیکل نالج ہے اس کے اندر، اور یہ آپ کو جو ہے نا جو آپ کی کریج ٹو نو ہے نا، جو ایک ہیومن بینگ کی جو انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کو فلفل کرتا ہے یہ سبجیکٹ۔ تو میں نے اس کو آپٹ کیا، اور میرا ٹارگیٹ تھا کہ سبجیکٹ وہ آپٹ کروں گا جس کے اندر وہ آگے جا کے میں اس کو کہہ لیں کہ اس کو اچیو کروں گول، یہ ایسے تھیوری نہیں، پریکٹیکلی اس کو پھر مارکیٹ کے اندر میں کیسے سرو کروں اس میں، تو جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اسی میں آپ جا کے پھر مارکیٹ میں آپ کو جگہ ملتی ہے۔ اچھا ضیاء بھائی، کریج ٹو نو کی آپ نے بات کی، کریج ٹو نو تو تب ہوگا نا جب بندے کو تھوڑا بہت کریج ملے، موٹیویشن ملے۔ ہماری سوسائٹی میں اتنے بچے ہیں، اسپیشل بچے جو سٹارٹ سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو اتنی موٹیویشن کس نے دی؟ بیسیکلی آپ کے انسٹیٹیوشن کا، آپ کے پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ میرے پیرنٹس نے بڑا جو ہے وہ رول پلے کیا، بہت ان کا رول ہے، بہت ان کا ہارڈ ورک ہے، ان کی ساری ہارڈ شپ، اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ یہ مجھے فیل نہیں ہونے دیا کہ میرے کوئی ایشو ہے۔ نارملی میں اسکول جا رہا ہوں، نارملی اسکول میں آپ لوگ انٹریکٹ کر رہا ہوں، ٹیچرز کام ہوم ورک دے رہے ہیں، اس کو کام کروا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈسیبلٹی اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، یعنی یہ پیرنٹس کو پتہ ہوتے کہ اگر فیلئر ہوا تو کیا کانسیکوینسز، سکسیس کے کیا فائدے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ تھا۔
لیکن یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کے پیرنٹس کی سپورٹ, ٹیچرز کی اسسٹنس. جب ہو سارا اچھا ادارہ ہو, اچھا گھر ہو, تو پھر آپ جو ہے وہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ, اچھا ماحول ہو. بالکل, انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ. اچھا ضیاء بھائی, ٹپیکل آپ دیکھتے ہوں گے اپنے, جب آپ پڑھ رہے تھے, اسٹارٹ کیا ہم بھی اور آپ بھی جب پڑھتے تھے, ٹپیکل مائنڈ سیٹ تھا. آج کل کے بلائنڈ بچے کا کیا اسی طرح کا ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا تھوڑا بدلا ہے؟ یعنی رجحان بدلا ہے کہ بچے تھوڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جیسے ہم لوگ بڑے مایوس ہو جاتے تھے ایٹ دا اسپاٹ, یہ اب نہیں, ایسا نہیں ہے. چینج جب گریجول آتا ہے سوسائٹی میں, اور بہت حد تک ریپڈ چینج آ چکا ہوا ہے. اب بہت سی فیلڈ جو ہیں وہ بلائنڈ کے لیے ایکسیسیبل ہو چکی ہیں. ہمارے دور میں ٹچ موبائل نہیں تھا, اب ٹچ موبائل ہے. اب واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک اور تمام چیزیں, یہ میں زوم اور گوگل میٹ کا ذکر کر ہی چکا ہوں, ان ڈفرینٹ ایپس کا. یہ بہت زیادہ تواتر سے وی آئی سب سے زیادہ نوٹس کا مسئلہ تھا, سب سے زیادہ نوٹس کا ایشو تھا. اب جو ہے وہ یہ سافٹ کاپی میں بہت سی چیزیں اویلیبل ہو چکی ہیں. اب یونیورسٹی کے میں دیکھا ہے یہ سافٹ کاپی فارمیٹ صرف ہم لوگ یوز نہیں کر رہے, یہ سافٹ کاپی فارمیٹ کو پرائیورٹی آپ کے سائٹڈ پیئرز بھی دیتے ہیں. کیوں؟ فوٹو کاپی نہ کروانی پڑے, ٹائم بچ جائے, پی ڈی ایف کھولا, موبائل واٹس ایپ دوسرا استعمال ہو رہا ہے ساتھ, یہ تھوڑے نوٹس بھی پڑھ لیے. تو انسٹا ریڈر کی ایپ کو بھی ہم نہیں بھول سکتے, جو آپ کو جو ہے تمام پی ڈی ایف فارم پر. پھر انویژن اے آئی ایک ایپ ہے جو آپ کو تصویریں پڑھ کے بتاتی ہے بلائنڈ کو. اگر کسی میل یا کسی فیمیل کی تصویر ہے تو جو اوپن کریں گے انویژن اے آئی کے اوپر, پتہ چل جائے اس فیمیل نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے, اس میل نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے, وٹ ہی اور شی لکس لائک. تو اب بڑی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, اب تو یہ چینج ہو گیا ٹوٹلی دور. انسپریشن ہے ضیاء بھائی آپ ہمارے لیے, اور ماشاء اللہ آپ اتنے آگے بڑھے ہیں. اور آپ کیا اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے جو ساتھ کے بچے پڑھنے والے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی پیغام دیا ہے. میرے پاس انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں, انٹرمیڈیٹ سوکس اور انٹرمیڈیٹ پاک اسٹڈی. اب اس سال میں نے بی ایس سیمیسٹر 2 کی پاک اسٹڈی کو ٹیچ کیا. میں نے انہیں کہی کہا اب گریجویشن 4 سال کی ہے, ہمارے پہلے 2 سال کی بھی ہوتی تھی. میں نے کہا ہے انہیں کہ اب بلو ایوریج بندے کی مارکیٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب اگر آپ نے مارکیٹ کے اندر کوئی چیز اچیو کرنی ہے, آپ نے کچھ بننا ہے, تو آپ کو جو ہے وہ اپنے سکلز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور آپ نے اپنے گول کو سیٹ کرنا پڑے گا ان انٹرمیڈیٹ. اور جو آپ نے سبجیکٹس آپٹ کرنے ہیں انٹرمیڈیٹ کے اندر, ان میں سے ایک کو آپ نے میجر میں لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کی بیس فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو. ادروائز آپ اسٹرگل کریں گے. اور مارکیٹ کے اندر جس طریقے سے گریجویٹس آ رہے ہیں 4 سال کی گریجویشن ہونے کے باوجود بھی, تو مارکیٹ میں بلو ایوریج بندے کی جگہ نہیں ہے. تو ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس. تو اس کا الٹرنیٹ کوئی نہیں ہے, ہارڈ ورک کا الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے. اور ہارڈ ورک میٹرز. وہ کوئی بلائنڈ ہے, کوئی سائٹڈ ہے, اپنے آپ کو اگر اپنے ریکگنائز کروانا ہے سوسائٹی میں, یو ہیو ٹو پے. اس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا, اور آپ کو ہارڈ ورک کی صورت میں پے کرنا ہے. اچھا ضیاء بھائی, تھوڑا مزاحیہ سائڈ پہ تھوڑا بات بتائیے کہ آپ جب پڑھاتے تھے ہیں, اب ماشاء اللہ اب جب پڑھتے تھے کبھی کچھ تو سوچتے ہوں گے کہ یار میں ایسا نہ کرتا تو اب مجھے پھر ایسا فیس نہ کرنا پڑتا, ایسا نہ, یعنی آپ بچپن میں شرارتی تو ہوں گے. آج کل کے بچے دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ نہیں, ظاہری بات ہے, جب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہوتے ہیں ٹیچر کو, ایسے ٹیچر پڑھا رہا ہے باتیں کرنی, اور اس کو بڑا اچھا سمجھنا, اور ٹیچر کے لیکچر کو کہنا کہ یار یہ لیکچر اگر ڈلیور ہو رہا ہے, میں نے اگر اس ٹیچر کی کلاس میں بات کی ہے تو یہ میری بڑی اچیومنٹ ہے کہ یار بڑا سخت ٹیچر ہے, تو میں نے اس کی کلاس میں اگر میں نے دوست سے بات کر دی, یہ میری بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جب آپ ہم موڈ ڈلیور کرتے ہیں لیکچر, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری کلاس میں ایٹ لیسٹ کوئی نہ بولے. اور انٹرمیڈیٹ کلاس ہے تو بچے سیکنڈ ایئر کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ کچھ اچھے بچے بھی ہوتے ہیں, تو وہ پھر بعد میں کہتے ہیں سر یہ فلاں بندہ جو نہیں بول رہا تھا, یہ فلاں بندہ سر یہ نہیں. تو آپ کہتے ہیں تنگ نہ کریں, تو اپنے بچپن میں آپ بھی بولتے تھے. وہی بات ہے نا, میں وہی یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوتا ہے. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ سخت ٹیچر ہے نا, ان دی کلاس ہی تو بولنا ہی بولنا ہے, ہوں ان دی کلاس میں گل کراں گا, دیکھاں گا کون روکدا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہیں جی. جب آپ پریکٹیکل فیلڈ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر وہ سختی کرتے تھے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے تھے. کتنا مشکل ہوتا ہے نارمل اسٹوڈنٹس کو پڑھانا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا؟ انکلوسیو سیٹ اپ میں ہائیلی سیٹسفائیڈ ہوں. انکلوسیو سیٹ اپ میں ہی اب ہماری بقا ہے, اور اب جو ہے وہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا, اب سیگریگیشن ختم ہوتی جا رہی ہے. اور انکلوسیو سیٹ اپ کے اندر وی آئی ایز اے وی آئی ہم لوگ, میرے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے فیلڈ میں مارکیٹ میں بہت سے وی آئی ایز اے لیکچرر کام کر رہے ہیں, میل فیمیلز, اور میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. اور بہت اچھا اسٹاف کوآپریٹ کرتا ہے, اور بہت زبردست انوائرمنٹ ہے, اور اب بہت اچھا ہے, کیونکہ اب آپ کی جو سکسیس ہے وہ ہے ہی انکلوسیو سیٹ اپ میں. تو آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے, تو ہمارا تو ایم یہی ہے
ریموو دی بیریئرز. واو. کیونکہ ہم نے یہ سائٹڈ لوگوں کو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وی آئی کیسے ہوں گے یا ان کا کیا بیہیو ہوگا, تو ان کی جو اندر ایک سوچ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ ہم وی آر نارمل پیپل جی, وی آر نارمل پیپل. ہماری کچھ سوشل نیڈز ہیں, کچھ اڈیپٹیشنز, جیسا موبائل آپ چلا رہے ہیں, آپ بھی چلا رہے ہیں, ہم بھی چلا رہے ہیں, ہم جا کے سیٹنگ میں ذرا ٹاک بیک آن کر لیتے ہیں, تھوڑی سی اڈیپٹیشنز ہیں, موڈیفکیشنز ہیں, باقی ہماری وی آر میں یہ کہوں گا برداشت تھوڑی سی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو سیم فیچرز جی, وی ہیو سیم فیچرز. اچھا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کیا میسج دیں گے آپ نے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ میں سننے والوں دیکھنے والوں کو میسج دوں گا کہ جو پیرنٹس اسپیشل چلڈرن کی کے لیے کام کرتے ہیں, اس کو ان کے بچے اہم مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان پیرنٹس کے ریوارڈ کے لیے گورنمنٹل لیول پہ کام ہونا چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 اگست اس طرح کے تہواروں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریبات ہوتی ہیں جس میں وہ دیے جاتے ہیں تمغہ. تو اس طرح کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی ایک جہاد کرتے ہیں پیرنٹس, اس طرح کے ہمارے جیسے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ وانٹڈ, ان کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہوتا ہے سوسائٹی کا, جنہوں نے سوسائٹی نے کام بھی کرنا, بس ڈی موٹیویٹ کرنا ہے, بس ان کا کام ہوتا ہے. لیکن وہ ایک تو وہ انہوں نے اپنے لیے موٹیویشن بھی خود لینی ہے اور ہمارے لیے کام بھی کرنا ہے, وہ جہاد کرتے ہیں. اور یہ جہاد جو ہے جب تک میں سوچتا ہوں کہ یہ زندہ ہے نا, ان کا یہ جہاد کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے. تو ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے, تاکہ مزید اس طرح پھر وی آئی جو ہے پروفیشنلز ہماری طرح ابھر کے سامنے آئیں گے. ضیاء بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی یہ تھے ضیاء اسلم اور یہ اپنی جو ہے اسٹرگل شیئر کر رہے تھے. تو میرا اینڈ میں یہی میسیج ہے کہ سر اپنا جو ہے فخر سے بلند کر کے آگے بڑھنا چاہیے, انسان کو اپنی جستجو جاری رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرائی اگین. آپ دنیا کا مائنڈ سیٹ, آپ کے دیکھنے والوں کا مائنڈ سیٹ, جیسے ضیاء بھائی نے کہا, آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور سب کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لاسٹلی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. جی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے بھی بہت کام کر رہے ہیں خود ہی, جس میں گورنر صاحب سے بھی میری ملاقات رہی اور اسپیشل کنوینس اناؤنس بھی بروایا امپلائیز کا. اس کے بعد منسٹر سوشل ویلفیئر سے متعدد ملاقاتیں رہیں, اور سی ایم سے ایوارڈ میں نے لیا جس میں نے آپ کو ارلیئر مینشن کر دیا. تو ہم اپنی کمیونٹی کی فلاح, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. بس وہ یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورک جاری رکھیں. تھینک یو. وہی بہت شکریہ ضیاء بھائی آپ کا. اس کے ساتھ ہی سعد مصطفیٰ کو اسپیشل ٹی وی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.